ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ شمروز کادوانی سے بچنے کے لیے ایک انجان گاؤں آئی تھی اور پھر غریب ہونے کا ناٹک کر کے اسی گاؤں کی حویلی میں ملازمہ کی نوکری کرنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ حویلی شمروز کادوانی کی تھی اور شمروز کادوانی اسی گاؤں کا سردار تھا۔ یہ اتفاق تھا یا بدقسمتی، پر وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ کچھ دن بعد جب شمروز کادوانی حویلی لوٹا تو بی جان نے اسے شمروز کو چائے دینے کا کہا، پر وہ جو ہی اندر گئی ہاتھ سے کپ زمین پر گرا۔ وہ الٹے قدم بھاگنے لگی پر شمروز اسے پکڑ چکا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مسز شمروز دور بھاگنے کی؟ کومل، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ وہ جو اس وقت اپنا لیپ ٹاپ کھولے شمروز کادوانی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی تھی، اپنی بہن کی باتیں سن کر فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بس تھوڑا سا کام مکمل کر رہی تھی، جیسے ہی کام ختم ہو جائے گا میں بھی سونے کے لیے لیٹ جاؤں گی۔ ماریا نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ کام میں خود کو اتنا مصروف نہ کرو کہ تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی وقت نہ ملے۔ دیکھو تو تم نے کیا حال بنا لیا ہے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کیس میں نہ الجھو، ورنہ تمہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے 1 منٹ نہیں ملے گا۔ ارے یار، تم میری فکر مت کرو، اس معصوم لڑکی کی فکر کرو جس کے ساتھ شمروز کادوانی نے ظلم کیا ہے۔ جب تک میں اس لڑکی کو انصاف نہیں دلا دیتی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، اس نے پرعزم لہجے میں کہا تو ماریا اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم جانتی ہو کہ وہ کتنا طاقتور انسان ہے؟ اب وہ اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ کومل نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے ان سب سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا طاقتور انسان ہے، مجھے صرف اور صرف اپنے پیشے سے غرض ہے۔ وہ لڑکی پریشان حالت میں میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ کوئی بڑا وکیل ہائر کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسروں کی مدد کرنے کی ہمت اور صلاحیت دی ہے تو میں کیوں نہ اس لڑکی کی مدد کروں، میں اسے انصاف کیوں نہ دلاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کو انصاف دلانے کے چکر میں تم خود ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ۔ آخر تم اس لڑکی کے بارے میں جانتی ہی کتنا ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تم سے جھوٹ بول رہی ہو، اور آج کل کے دور میں تو ویسے بھی یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ نوکرانیوں کو اپنے مالک سے عشق ہو جاتا ہے، اور جب وہ انہیں حاصل نہیں کر پاتی تو ان کے کردار پر الزام لگا دیتی ہیں اور انہیں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی شمروز کادوانی کو پھنسا رہی ہو اور وہ انسان سچ میں بے قصور ہو۔ کومل اب کی بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ کیا تم نے اس لڑکی کی حالت نہیں دیکھی؟ وہ کتنی زخمی تھی، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور وہ کتنی خوفزدہ بھی تھی۔ جس حالت میں بھاگتی ہوئی وہ میری گاڑی سے ٹکرائی صرف یہ میں ہی جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے، اور میں نے خود سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس لڑکی کو انصاف دلا کر رہوں گی۔ اب مزید بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل خراب نہ کرو۔ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر کے اس کیس میں ہاتھ ڈالا ہے، اور مجھے یقین ہے میں یہ کیس جیتوں گی۔ اسے اپنی وکالت کی ڈگری مکمل کیے ہوئے تقریباً 3 سال گزر چکے تھے، اور ان 3 سالوں میں وہ بہت سے کیسز جیت چکی تھی۔ چند ہی عرصے میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا اور وہ ایک بہترین وکیل مانی جاتی تھی۔ اس کی فیس بہت زیادہ تھی، کوئی نارمل آدمی اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ فیس بھی اس نے صرف اور صرف امیر لوگوں کے لیے رکھی تھی۔ جہاں تک غریب لوگوں کا سوال تھا تو وہ ان کی مفت میں مدد کر دیتی۔ اس کا کام صرف اور صرف انسانیت کے کام آنا تھا، اسی لیے تو اس نے یہ ڈگری لی تھی۔ مگر اس کی بہن ماریا ہمیشہ سے ہی اس کے خلاف رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کوئی ایسا کیس لڑے
جس کے بعد اس کی اپنی زندگی مشکلوں میں پھنس جائے۔ اسی لیے وہ اسے خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتی۔ اب بھی اس نے اسے سمجھایا تھا، مگر وہ کومل ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ چلو اب تم یہاں سے جاؤ، تمہیں کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس نے ماریا کو دیکھتے کہا، جو اسے 2 سال چھوٹی تھی مگر اس کی بڑی اماں بنی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، اور تم بھی سو جانا پلیز۔ ڈیئر، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں بس یہ کام نپٹا کر تھوڑی ہی دیر میں سوتی ہوں، کومل نے اپنے بال باندھتے ہوئے کہا، جبکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ آج وہ ساری رات جاگنے والی ہے۔ جیسے ہی ماریا کمرے سے نکلی، وہ پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سامنے ہی شمروز کادوانی کی ساری ڈیٹیل کھولی ہوئی تھی، جو اس نے کل ہی اپنے ایک آدمی کے ذریعے نکلوائی تھی۔ وہ انسان ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کا سردار اور سیاستدان بھی تھا۔ ماضی میں بھی اس نے بہت سی غلطیاں کی تھی، کئی بار تو وہ جیل بھی جا چکا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کوئی بڑی یا انوکھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر سیاستدان کی زندگی میں ایک نہ ایک بار جیل میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ مگر شمروز کادوانی کا کیس دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی صرف جرم میں ہی گزاری ہو۔ جب اس نے شمروز کادوانی کی عمر دیکھی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ آدمی صرف اور صرف 28 سال کا تھا، ایک خوبرو نوجوان جو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا، اور اگر اس طرح کے انسان کے لیے کوئی لڑکی اپنی عزت خطرے میں ڈالتی تو یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ کیا پتا کہ ماریا سچ کہہ رہی ہو، کومل نے بے ساختہ سوچا، اور پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی معصوم ہے، بے گناہ ہے، سب سے بڑھ کر وہ کم عمر ہے، اسے ان سارے چکروں کا نہیں پتا۔ اس کے بعد وہ شمروز کادوانی کو سٹاک کرنے لگی۔ وہ بہت امیر انسان تھا، ماضی میں اس نے بہت سے کیسز سے اپنی گردن آزاد کروائی تھی اور دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکل گیا تھا۔ وہ آج تک کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی جرم ثابت ہوا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ چند دن جیل میں گزارتا مگر اس پر کوئی تشدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شمروز کادوانی کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں ہنستے ہوئے وہ بے شرمی سے کہہ رہا تھا، میں اتنی بار جیل جا چکا ہوں تو کہ اب تو جیل مجھے اپنا سسرال لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ وہاں پر بیٹھے سبھی لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے، جبکہ کومل کو بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ لوگ بات سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں کہ شمروز کادوانی صرف اور صرف اپنی طاقت کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اگر اسے اس کی طاقت چھن جائے تو وہ 2 کوڑی کا بھی نہیں۔ اس نے بے ساختہ سوچا، یہ باتیں وہ صرف سوچ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کی بات کرنے کا موقع اسے اسی وقت ملے گا جب وہ کورٹ جائے گی۔ 3 دنوں کے بعد کادوانی کی سنوائی تھی، مگر وہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنے کمرے میں بیٹھا اس حسینہ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے خلاف کیس لڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے دوست شہریار نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا دل کیا وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ آخر تم اس لڑکی میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہیں اس لڑکی میں آخر ایسا کیا نظر آ رہا ہے جو تمہاری اس پر سے نظر نہیں ہٹ رہی؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ لڑکی تمہارے خلاف کیس لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ شہریار نے اسے جیسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ شمروز نے اس کے چہرے کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو اور چونک اٹھا ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دی، اس نے معصومیت سے کہا۔ میں تمہارا سر کھول دوں گا۔ شمروز، تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کی تصویر دیکھنا بند کرو، مجھے اس سے بہت چڑ محسوس ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے میں تمہارے اوپر کوئی سوتن لا رہا ہوں اور تم میری سگی بیوی ہو۔ شمروز نے منہ بناتے ہوئے موبائل سائٹ پر رکھ دیا اور تکیے کی صورت میں بازو لپیٹ کر اپنا سر اپنے بازوؤں پر رکھا۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ لڑکی تمہارے اوپر کیس کر چکی ہے اور 3 دنوں کے بعد کورٹ میں تمہاری سنوائی ہے۔
شہریار کی بات سن کر اس نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ پہلی ڈیٹ ہے جو میں کورٹ میں جا کر مناؤں گا، اس نے خباثت بھرے انداز میں کہا۔ اسے جیسے کسی چیز کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ بھائی صاحب، آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد الیکشن آ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے جیل کے چکر کاٹتے رہے تو الیکشن جیتنے کا خواب اپنے ذہن سے نکال دیں۔ شمروز اب کی بار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے بتاؤ کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو پیسہ نہیں خرید سکتا؟ یہ بات سن کر شہریار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ شمروز کا جس چیز پر بھی دل آتا وہ اس چیز کو پیسوں کے بل بوتے پر خرید لیتا تھا، چاہے وہ ووٹ ہو یا پھر کوئی استعمال کی شے ہو۔ تمہیں لگتا ہے وہ وکیل تم سے پیسے لینے کے لیے رضامند ہو جائے گی؟ نہیں، وہ مجھ سے پیسے نہیں لے گی، لیکن کوئی اور مجھ سے پیسے ضرور لے گا۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ دیکھو، یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ رانی نے مجھ پر کیس کروایا ہے اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے آخر اس میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی، اور آخر یہ خوبصورت وکیل اسے کہاں پر مل گئی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اچھا، میں اس کے ساتھ اپنا ریلیشن رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب وکیل کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شمروز کو وہ پہلی ملاقات یاد آ گئی تھی جب اس کا سامنا کومل سے ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی تھی اور وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے دیکھ کر اس طرح سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شمروز، تم مجھے یہ نہ بتانا کہ تمہیں اس وکیل سے محبت ہو گئی ہے۔ شہریار نے جیسے اسے خبردار کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، یار تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا؟ شمروز کو اپنی ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہیں، اور نہ ہی اسے کسی سے دلچسپی ہے۔ میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے اس میں تھوڑی سی اٹریکشن معلوم ہو رہی ہے، اسی لیے بس اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے جیسے اپنے ناک کے اوپر سے مکھی اڑائی تھی، لیکن شہریار بہت ہی پرسوچ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس سے اٹریکشن نہیں ہوئی، تمہیں واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شہریار نے پھر سے وہی بات کی تو وہ بیزاریت سے کہنے لگا، ایک تو تم اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا، مگر حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں، وہ بس ایک بہت پیاری اور حسین لڑکی ہے، میں بس اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح میرے دل سے اتر جائے گی۔ پہلے وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ تو کرے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کس کے دل سے اترتا ہے۔ شہریار اس کا مذاق بناتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شمروز نے بے ساختہ تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تکیہ دروازے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں شہریار کو گالیاں دینے لگا۔ مجال ہے جو یہ انسان کبھی میری حوصلہ افزائی کرتا ہو، اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا اور پھر سے کومل کی تصویر دیکھنے لگا۔ تم اس قدر حسین کیوں ہو؟ اس نے جیسے کومل کی تصویر سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کاش تم مجھے تھوڑا ٹائم پہلے مل جاتی۔ اس نے پھر سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پھر وہ موبائل اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اس کے لبوں پر اس وقت بہت پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرتا۔ شمروز ایک ایسا انسان تھا جو بہت ہی کم لوگوں کے سامنے کھلتا تھا، اور اس کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے۔ صرف اور صرف شہریار وہ واحد شخص تھا جسے وہ اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا۔ شہریار نہ صرف اس کا بچپن کا دوست تھا بلکہ اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ہم راز بھی تھا۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جو شمروز کی شہریار سے چھپی ہوئی ہو۔ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا تھا، اور شہریار نے بھی آج تک اس کا یقین نہیں توڑا تھا۔
दोनों की दोस्ती मिसाली थी। वो सिर्फ उसी से हंसी मजाक भी करता था, उसके अलावा वो बाकी लोगों के साथ बहुत सीरियस रहता। 3 दिन गुजर चुके थे। वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद थी। रानी उसके पहलू में खड़ी थी। उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थीं और अपने नाखूनों को मुसलसल अपने दांतों में काटे जा रही थी। वो फिर से उसके पास गई और उसे तसल्ली देते कहने लगी, रानी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस सब कुछ सच सच कहना। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगी। बेगम साहिबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, रानी ने मासूमियत से कहा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अभी तक जज वहां पर नहीं आया था। वो लोग बाहर ही इंतजार कर रहे थे। मजीद 5 मिनट गुजरे कि रानी का बाप उसके करीब आया और कोमल की तरफ देखते हुए गुस्से से कहने लगा, मुझे अपनी बेटी से 5 मिनट के लिए बात करनी है। कोमल को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो रानी के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके बाप की आंखों में देखते हुए कहने लगी, फिलहाल आप इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकते। जैसे ही ये केस खत्म होगा, मैं आपकी बेटी आपके हवाले कर दूंगी। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही लड़की? मुझे तुमसे बात करनी है। अब की बार वो रानी की तरफ मुतवज्जो हुए और उसे डांटने लगे। बाप की आवाज सुनकर वो छोटे बच्चों की तरह सहम गई और कोमल के पीछे जाकर छुप गई। देखें, आप मेरे मौक्किल को इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकते और ना ही आप इसे हरासा कर सकते हैं। अब अगर आपने मेरी मौक्किल को डराने की कोशिश की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी और कानूनी एक्शन लूंगी। वो उनकी आंखों में देखते हुए नफरत से बोली। रानी अब मुकम्मल तौर पर खामोश खड़ी थी। न जाने उसके दिल में क्या आया, वो कोमल के कंधे पर हाथ रखते कहने लगी, मुझे अपने बाबा से थोड़ी देर बात करने दे। ये सुनकर वो परेशान हो गई। देखो रानी, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत डरी हुई हो और ये तुम्हारे लिए बहुत अनोखा और नया है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो। सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान कर दूंगी और जिस आदमी ने तुम्हारे साथ वो सलूक किया उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं आपको जानती हूं और मुझे आप पर यकीन भी है वकील साहिबा, लेकिन मैंने अपने बाबा से 1 मिनट के लिए बात करनी है। ये कहकर वो अपने बाप के साथ साइड पर खड़ी हो गई। कोमल को उसी वक्त लगा था कि वो ये केस हार गई है। उसका सारा जोश खत्म हो गया था। वहां पर खड़े उसे थोड़ी देर गुजरी थी कि शमरोज उसके पहलू में आ गया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहिबा, कैसी हैं आप? आपको देखकर लग रहा है कि आप पूरी तैयारी के साथ आई हैं। वो उसे अपनी नजरों के हिसार में समोते हुए कहने लगा, जहां पर आप जैसे हरामखोर लोगों के डेरे हों, वहां पर हम लोगों की तैयारी कोई मायने नहीं रखती। शमरोज साहब, वो नफरत भरे अंदाज में बोली, बहुत अफसोस हो रहा है। काश आप भी मेरी तरह असरो रसूख की मालिक होती तो आपको इस तरह की तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, शमरोज, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि मरने के बाद भी तुम्हारी रूह मुझसे पनाह मांगती रहेगी। वो अब की बार बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। जिंदगी में पहली बार कोई औरत शमरोज को धमकी दे रही थी और ये बात उसके लिए अनोखी होने के साथ साथ बहुत मजेदार भी थी। अरे वकील साहिबा, मैं तो आपसे डर गया। ये देखिए, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। वो अपने हाथों को जानबूझकर हिलाने लगा और फिर खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, तुमसे बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, वो मुझे धमकियां देकर गए हैं, लेकिन आज तक वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तुम वो पहली औरत हो जो मुझे इस कोर्ट में लाने में कामयाब हुई, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। वरना पहले तो ऐसा होता था कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहां पर आता था। ना सिर्फ अपना वकील बल्कि मैंने अपना मुखालिफ वकील भी खरीदा होता था। वो ये बात अब बराह रास्त सबके सामने कह रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ गवाही दे सके, और इस बात का अंदाजा तो कोमल को भी हो चुका था।
अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया शमरोज, तो आज मैं इस लड़की को इंसाफ दिला कर रहूंगी। आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हैं वकील साहिबा। जज्बात में बहना ठीक नहीं होता। आपने अभी सिर्फ एक तरफा कहानी सुनी है, दूसरी तरफ की कहानी आप नहीं जानती। मुझे तुम पर यकीन नहीं है शमरोज, तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारी हिस्ट्री मैंने देखी है। तुमने हमेशा दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। एक तो आप बहुत जल्द जज्बाती हो जाती हैं वकील साहिबा, आपसे तो बात करते भी डर लगता है। वो बेसाख्ता अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, जैसे बहुत ज्यादा परेशान हो और उसे कोमल की ये आदत अच्छी ना लगती हो। मगर दूसरी तरफ कोमल की जूती को भी परवाह नहीं थी। वो नफरत से उसे देखती हुई फिर से रानी की तरफ बढ़ गई, जो अपने बाबा के साथ बातें कर रही थी। अगर आपकी नसीहतें पूरी हो गई हों तो क्या मैं अपने मौकिल को लेकर जा सकती हूं? जी जी वकील साहिबा, आप इसे साथ ले जा सकती हैं, लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये मेरी बेटी है और सबसे पहले ये मेरी बेटी है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जैसे उसे बहुत कुछ बावर कराने की कोशिश कर रहा हो। अगर तो आप इसे इंसाफ नहीं दिलाना चाहते तो ना सिर्फ आप अपने साथ बल्कि इसके साथ भी बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं कि मेरी बेटी कैसी है। इसको तो मैं बाद में पूछूंगा, फिलहाल आप इसे लेकर जाएं। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया। इस वक्त वो कोर्ट में मौजूद थी। सामने ही जज मौजूद था। वो रानी को देखते हुए कहने लगी, मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? तुम सब कुछ बता दो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। शमरोज कादवानी भी इस वक्त कटहरे में खड़ा था, मगर वो हर चीज से मुकम्मल तौर पर बेनियाज वहां पर बैठे हुए लोगों को घूरे जा रहा था और गिनती गिन रहा था कि कितने लोग वहां पर आए हैं, उनमें से कितने लोग उसके साथ हैं और कितने लोग उसके मुखालिफ। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई थी कि वहां पर बैठे हुए लोगों की तादाद ज्यादातर ऐसी थी जो उससे नफरत करते थे। उसे न जाने क्यों वो लोग बहुत पसंद थे जो उसे नापसंद करते थे। आधी से ज्यादा तो मेरी यहां पर फैन फॉलोइंग बैठी है, उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। कोमल को इस वक्त उसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। उसने रानी से दोबारा से सवाल किया तो वो धीमे लहजे में कहने लगी, उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। कोमल को लगा कि जैसे सातों आसमान उसके सर पर गिर गए हों। ये तुम क्या कह रही हो रानी? तुम वो सब कुछ बताओ जो उस रात तुमने मुझे बताया था। जज साहब, मैं जो कुछ कह रही हूं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। उस रात मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने शमरोज साहब पर इल्जाम लगाया था। हकीकत तो यह है कि उनका इस सारे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। देखिए वकील साहिबा, मैं आपको पहले ही कहता था, मगर आप मेरी बात मानने पर तैयार ही नहीं थी। शमरोज ने बगैर किसी का लिहाज किए वहीं पर यह बात कह दी। तो जज गुस्से से ऑर्डर करने लगा और फिर फैसला सुना दिया गया। शमरोज कादवानी एक बार फिर से बेगुनाह तस्वुर किया गया। रानी अपने बाप के साथ खामोशी से वहां से चली गई थी। उसने एक भी बार पलटकर कोमल की तरफ नहीं देखा, जो कि उसकी मोहसिन थी। कोमल की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिसे वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। काश वो अपनी बहन मारिया की बात मान लेती। काश वो ये केस ना लड़ती, तो आज उसे इतना जलील ना होना पड़ता। वो इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़ी थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां पर शमरोज खड़ा था। जहां तक मुझे पता चला है, आप अपनी जिंदगी का पहला केस हार रही हैं। दुख तो आपको बहुत हो रहा होगा। खैर, मुझे भी आपके लिए अफसोस हो रहा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको ये केस जितवा देता, मगर फिर इस तरह मैं आपसे दूर हो जाता।
مسٹر شمروز، آپ کبھی میرے قریب تھے ہی نہیں جو آپ مجھ سے دور ہوں گے۔ یہ غلط فہمی تو آپ پہلے دور کیجئے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ کیا آپ سب سے اسی طرح سے بات کرتی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی تو وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے انگلی اٹھاتے اسی کے انداز میں بات کرنے لگا۔ فضول قسم کی حرکتیں نہ کرو اور یہاں سے جاؤ۔ فی الحال میں بہت غصے میں ہوں۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لو جی وکیل صاحبہ، اب اس میں میرا کیا قصور؟ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو میں کیسے اس کی سزا کاٹ سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں اس وقت شرارت تھی۔ وہ جان پوچھ کر وکیل صاحبہ کو تنگ کر رہا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا قتل اپنے ہاتھوں سے نہ کروں تو ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور تمہاری لاش ایک ایسی جگہ پر پھینک کر آؤں گی کہ کسی کو تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شمروز نے اپنا موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ آن کر دی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اپنے موبائل میں کی تھی۔ دیکھیے وکیل صاحبہ، آپ کیسے مجھے دھمکی دے رہی ہیں۔ سوچیں اگر یہ ریکارڈنگ میں نے کورٹ میں جا کر پیش کر دی تو آپ کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کچھ دن جیل میں گزار کر آئیں؟ کومل کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمروز اس قدر گھٹیا حرکت کرے گا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، ہٹو میرے راستے سے۔ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے کرو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے ہو کر گزرنے ہی لگی کہ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری شکل دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کتنا ڈرتے ہو۔ جتنا تم نے میرے بارے میں پتہ لگایا ہے اور میرے انٹرویو کو دیکھا ہے، اس کے بعد تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، اور میں بہت اثر و رسوخ کا مالک ہوں۔ اس لیے میری بات ماننے کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ذرا سوچو تو کہ تم بے گناہ ہو کر جیل میں جانا پسند کرو گی۔ وہ اب جان پوچھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے اس نے بہت ہی مہارت سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور نفرت سے بولی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ سامنے وہ کوئی گندا مطالبہ رکھ دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جا کر ایک کپ کافی پیو، کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، میں خود ہی چلے جاؤں گی۔ تم مجھے ہوٹل کی لوکیشن بتا دو۔ مس کومل، فی الحال آپ کو میری بات ماننی ہے۔ میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں وہ خاموشی سے کرو، ورنہ یہ ریکارڈنگ میں نے پولیس کے حوالے کر دینی ہے۔ وہ پھر سے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، اب اگر تم نے مجھے دھمکی دی تو میں تمہارا سچ مچ میں سر کھول دوں گی۔ وہ چلائی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ ارے میں تو پھر سے ڈر گیا، یہ دیکھیں میرے ہاتھ پھر سے کانپ رہے ہیں۔ وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ کومل کو بہت غصہ آ رہا تھا، مگر جانتی تھی کہ صبر کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ کافی پینے کے بعد تم یہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دو گے اور مجھے دوبارہ کبھی بلیک میل نہیں کرو گے۔ وہ معصومیت سے اسے انگلی اٹھا کر کہنے لگی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، وکیل صاحبہ، یہ پہلی اور آخری غلطی ہے۔ دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کروں گا، لیکن فی الحال آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کر رہا ہے۔ کیا کروں؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایک تو آپ ضدی بہت ہیں اور کچھ حد تک ڈھیٹ۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی آرام سے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اور زبردستی تو میں آپ کے ساتھ کر نہیں سکتا۔ آخر کو آپ میری بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ کومل اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ کچھ بھی فضول بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ مجھے فضول باتیں پسند نہیں۔ جی وکیل صاحبہ، ایک اور غلطی ہو گئی، اس کا بھی دھیان رکھوں گا۔ کیا کروں، آپ کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، اور جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تب تک کیسے جاننے کا موقع ملے گا۔
मैं ठीक कह रहा हूं ना? वो जैसे उसे तायीद चाह रहा था। कोमल का दिल कर रहा था वो उसे छोड़कर घर भाग जाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। मगर इस आदमी की बात मानना भी अब उसकी मजबूरी बन गया था। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों एक बहुत बड़े होटल में आमने सामने बैठे थे। अब मुझे बताएं क्या मसला है आपको? कोमल जैसे फट पड़ी तो वो अपने कानों में उंगली देते हुए बोला। आहिस्ता आवाज में बात करें वकील साहिबा, क्या हो गया है आपको? सब लोगों को हमारी तरफ क्यों मुतवज्जो कर रही हैं? पहले ही लोग हमारी तरफ शक भरी नजरों से देख रहे हैं, सोच रहे हैं इतना हैंडसम आदमी एक चुड़ैल के साथ क्या कर रहा है। उसकी बात सुनकर वो जैसे सदमे में चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तब तक वेटर उनके पास मेन्यू लेकर आ गया। आप मुझे बताएं आप क्या खाना पसंद करेंगी? मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस तुमसे बात करनी। मैं वो रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो संजीदगी से बोला तो वो भी उसी के अंदाज में बोली। मेन्यू में जो कुछ भी है सब कुछ ऑर्डर कर दो। वो आज उसका खर्चा करवाना चाहती थी। उसे लग रहा था शायद वो घबरा जाएगा, मगर थोड़ी ही देर के बाद मेन्यू में मौजूद सारी चीजें टेबल पर पड़ी थी और वो हैरत से सामने बैठे शख्स को देख रही थी। उसने तो गुस्से में कहा था, मगर शमरोज ने उसकी बात मान ली थी। आखिर ये सब करने का क्या मकसद है शमरोज साहब? जबकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। तुम्हें देखकर मुझे घिन महसूस होती है। जो कुछ तुमने उस लड़की के साथ किया, उसके बाद मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूं। एक ही सांस में वो फिर से अपनी नफरत का इजहार कर चुकी थी, जबकि शमरोज बहुत ही गौर से उसकी बात सुन रहा था। जब वो बात मुकम्मल करके फारिग हुई तो वो ठंडे लहजे में कहने लगा। पहली बात तो ये है कि मैंने उस लड़की के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की। अब वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखते बात कर रहा था। उस लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। वो पिछले 2 महीनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो तुम्हें ये बता रही है कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबकि हकीकत तो ये है कि वो खुद मुझे ऑफर्स करती रही। देखो, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं और औरतों के बारे में इस तरह की बातें करना मेरे अपने मिजाज के खिलाफ है, मगर अब मैं मजबूर हो गया हूं क्योंकि मेरे किरदार पर वार हुआ है। अगर मैं हंसता मुस्कुराता हूं और तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेगैरत हूं या मुझ में इज्जत नफ्स खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है वकील साहिबा कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और किसी हद तक मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगा हूं। ये बात सुनकर कोमल की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। वो हैरत से उस बेशरम इंसान को देख रही थी जो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। शमरोज, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? वो चीखते हुए बोली। जी वकील साहिबा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। ये सुनकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और चीखते हुए कहने लगी, मैं तुम जैसे इंसान पर थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम जैसे इंसान से मुझे शदीद नफरत है। एक तो वो पहले ही केस हार चुकी थी और दूसरा उसकी बातों की वजह से परेशान होकर उसके साथ लंच करने भी चली आई थी और अब वो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और उसे शादी की पेशकश कर रहा था। ये सब कुछ अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। आहिस्ता आवाज में बात करें वकील साहिबा, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग मुझे जानते हैं। आप फिर से मुझ पर वार कर रही हैं। वो दबे दबे गुस्से में बोला। अगर तुम्हें ये लोग जानते हैं तो मेरी बला से। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूं। तुम जिस हाल में रहो मेरी जूती को भी परवाह नहीं। और जो धोखा रानी ने मुझे दिया है उसका हिसाब तो अल्लाह ताला उससे लेंगे।
فی الحال میرا کام صرف اور صرف آپ سے دور رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غصے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ تیزی سے بھاگتا شمروز کے پاس آیا۔ صاحب، اگر آپ حکم دیں تو میں اس لڑکی کو اغوا کر لیتا ہوں۔ اس لڑکی کی زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شمروز نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ آج کے بعد اگر دوبارہ کبھی تم نے میری ہونے والی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو تمہیں بوری میں بند کر کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ نے سارا بل ادا کیا۔ کھانا وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا اور اپنی بے حرمتی پر افسوس کر رہا تھا، اور وہ دونوں نفوس وہاں سے جا چکے تھے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ماریا بیٹھی تھی۔ کومل کو روتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا میری بہن؟ تم ٹھیک کہتی تھی، رانی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا۔ میں کیا کروں؟ تم جانتی ہو میں پہلی بار کوئی کیس ہار رہی ہوں، اور وہ بھی اس شمروز کادوانی سے۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ وہ اس وقت بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ ماریا نے اسے گلے سے لگایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک بار مجھے دھوکہ مل گیا ہے، اب میں دوبارہ کبھی کسی پر یقین نہیں کر پاؤں گی۔ تو مجھے بتاؤ، رانی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے شمروز کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ماریا کو شمروز کے بارے میں بتا دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے واقعی تمہیں شادی کی پیشکش کی؟ ماریا نے پرجوش انداز میں پوچھا تو وہ بیزارگی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اور اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ زبردستی مجھ سے نکاح کر لے گا۔ فی الحال تو مجھے تمہیں یہاں سے بھیجنا ہے، کیونکہ میں تمہیں مزید پاکستان میں نہیں رکھ سکتی۔ ماریا اور کومل کے والدین کا 1 سال پہلے ہی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں بہنیں اکیلی رہتی تھیں۔ کومل وکیل تھی اور اپنی بہن کا خرچ اٹھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے باپ کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جو اس نے اپنے قابل اعتبار انکل کے حوالے کیا ہوا تھا۔ پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ وہ دونوں بہنیں اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھیں، مگر اب کومل کو احساس ہو رہا تھا کہ ماریا یہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ اس نے 3 دن کے اندر ہی اس کے کاغذات تیار کیے اور اسے امریکہ بھیج دیا، جہاں پر اس کے دوسرے رشتہ دار بھی موجود تھے، اور خود دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹ رہی تھی جب شمروز کادوانی کی گاڑی پھر سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ کیسی ہیں وکیل صاحبہ؟ آپ تو ہمیں بالکل ہی بھول گئیں۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوتے بولا، شمروز صاحب، میرے راستے سے ہٹ جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ کومل اس کے قریب سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ شمروز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر کومل کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور شمروز کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اب اگر دوبارہ کبھی تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے شمروز کو مارنے کی دھمکی دی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا اور تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے شمروز نے اس سے پوچھا تو وہ نفرت بھرے انداز میں زمین پر تھوکتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتی ہوں، میں نے ایک بے غیرت انسان پر ہاتھ اٹھایا ہے جس کا کام صرف اور صرف اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے اور ملک کی معصوم عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کی سختی کو نہیں جانتی تھی۔ شمروز اس کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، اگر آپ میرے بارے میں ایسا خیال رکھتی ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ اب میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں بالکل ایسا ہی انسان ہوں۔
یہ کہہ کر اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت کے سامنے بے بس تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے دنیا جہان سے بیگانہ کر چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ہی وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چلو وکیل صاحبہ، باہر مولوی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وکیل صاحبہ، میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو استعمال کرنا ہے۔ میں چاہ رہا تھا عزت کے ساتھ کروں، لیکن شاید آپ کو عزت راس نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں آپ کو ساری دنیا کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ ویسے بھی آپ مجھے برا انسان سمجھتی ہیں تو مجھے ایسا کرنے میں کوئی شرم پیش نہیں آئے گی۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بلا وجہ جو الزام لگ جائے تو کیا کیجیے، پھر یوں کیجیے کہ وہ گناہ کر ہی دیجیے۔ واہ واہ واہ۔ خود ہی شعر سنا کر وہ خود ہی واہ واہ کرنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے اس کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ مگر اسی رات وہ اس حویلی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اپنے سارے نمبر بند کر دیے، صرف اور صرف ایک بار اپنی بہن سے رابطہ کر کے اس کی خیریت دریافت کی تھی اور اسے خبردار رہنے کا کہا تھا۔ اس کی دور کی ایک خالہ تھی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ عیش و عشرت کی زندگی سے تو ویسے بھی اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور اب اس کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی عزت کو بچانا تھا۔ اس کی خالہ کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ خود بھی روپوش تھی، اسی وجہ سے کسی سے مدد طلب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی اگر اس نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منگوائے تو ٹرانزیکشن کے ذریعے بہت جلد وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی کو گاؤں میں آنے کی اجازت دے سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شمروز کے آدمی ہر وقت اس کے جاننے والوں کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اس کی خالہ ایک حویلی میں کام کرتی تھی، جو کہ اس گاؤں کے سردار کی حویلی تھی، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ مگر کچھ دنوں سے اس کی خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی، جبکہ حویلی میں ایک بہت بڑا فنکشن ہونے جا رہا تھا، اس لیے ملازموں کی ضرورت تھی۔ تو یہ اپنی خالہ کی جگہ حویلی میں کام کرنے چلی گئی۔ ایک شام وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹک سا گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر ہی اسے پہچان چکا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جسے وہ پوری دنیا میں تلاش کرتا پھر رہا ہے، وہ اسی کی حویلی میں موجود ہے اور ایک ملازمہ کی صورت میں کام کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ جب وہ پلٹی اور اس نے اپنے سامنے کھڑے شمروز کادوانی کو دیکھا تو اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی جب شمروز نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دیوار سے ٹکاتے ہوئے کہا، تمہیں پتا بھی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا؟ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ مجھے چھوڑو شمروز، مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم مجھ سے جس وجہ سے نفرت کر رہی ہو وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ عدالت نے مجھے تمام کیسز سے باعزت بری کر دیا ہے، اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو میں خود تمہیں اس کے گھر لے جاؤں گا۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کو بھی تیار ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، اور نہ ہی میں کسی عورت کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا تھا۔ چونکہ میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہوں، اسی لیے میرے بارے میں افواہیں پھیلتی رہتی ہیں۔ جب تک کہ وہ مجھے بدنام نہیں کریں گی تب تک سیاست کا نام کیسے چلے گا؟ وہ بہت بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملے تو اس سے بدلہ ملے گا، مگر وہ اسے دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ وہ واقعی اسے شدید محبت کرنے لگا تھا،
اور خود کو اس کے جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر بھی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اب یہ فیصلہ تم نہیں بلکہ میں کروں گا، اور اگر اب تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو امریکہ میں بیٹھی تمہاری بہن کو جان سے مار دوں گا۔ اسے پتا تھا کہ صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ اسے دوبارہ اپنے پاس روک سکتا ہے۔ اسی دن جب اس نے سب حویلی والوں سے اس کا تعارف کروایا تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے کہ ایک وکیل صاحبہ اس حویلی میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ شمروز نے اپنے دادا جان کو حقیقت کے بارے میں بتا دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے پوتے سے ناراض نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کومل کو عزت دی اور ساری حویلی کے سامنے اسے اپنی بہو کے طور پر متعارف کروایا۔ سب گاؤں والوں کے سامنے اسے سردانی کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا۔ وہ لڑکی جو کہ کچھ دن پہلے تک اس حویلی میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، اب اس گاؤں کی سردارنی بن چکی تھی۔ یہ بات ہضم کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ شمروز کادوانی نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ وہ اب اپنی سردارنی میں دلچسپی لینے لگا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس طرح سے اس کے بہت سے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کومل کا دل بھی موم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ سارے کیسز آخرکار جھوٹے ثابت ہو رہے تھے۔ ایک دن رانی بھی اس کے پاس حویلی میں آئی اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، جس کے بعد اس کا دل بھی پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا۔ دوسری طرف جب وہ تہجد کے وقت اپنے شوہر کو اٹھتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے دیکھتی تو اسے بے ساختہ شمروز پر پیار آتا۔ اس نے کبھی مرد کو اس طرح اپنے رب کے سامنے روتے نہیں دیکھا تھا، اور وہ سوچتی تھی کہ آخر ایسا مرد کیسے ظالم ہو سکتا ہے۔ وہ واقعی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔ ان کے تعلق کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ اس بار وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ شمروز کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے، ورنہ وہ جب بھی ایسا کرتا تھا تو وہ فوراً سائٹ پر ہو جاتی تھی۔ کیا تم نے واقعی مجھے قبول کر لیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ جی، میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، کومل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماضی میں مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں، کومل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں اچھا انسان ہوں اور یہ لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی، مجھے آپ پر یقین آ گیا ہے اور یہ یقین اب ہمیشہ قائم رہے گا۔ شمروز بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جہاں تک کومل کی خالہ کا سوال تھا، اس نے اپنی خالہ کو شہر والے گھر میں بھیج دیا۔ وہ وہاں کا نظام دیکھ رہی تھی۔ ماریا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی۔ اس نے امریکہ میں ہی ایک آدمی سے نکاح کر لیا تھا اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔